بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاس ارائی۔ ایک دکاندار نے ایک خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔ اس خوش آواز سبز رنگ کے طوطے سے اس دکاندار کو بہت محبت تھی۔ یہ بلبل ہزار داستاں اپنی دل فریب باتوں سے گاہکوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔ اسے جو بات سکھا دی جاتی فوراً سمجھ جاتا تھا۔ مالک کی غیر موجودگی میں نہ صرف دکان کی نگہبانی کرتا بلکہ گاہکوں سے مزے کی باتیں بھی کرتا تھا۔ راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی اس کی سحر انگیز باتوں سے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن دکاندار کسی ضروری کام کے لیے کہیں گیا ہوا تھا کہ اچانک ایک بلی دکان کے اندر گھس آئی اور ایک چوہے کے پیچھے بھاگی۔ طوطے نے سمجھا آج میری خیر نہیں۔ اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے پیچھے پھڑپھڑانے لگا۔ اس سے چند روغنے بادام کی شیشیاں نیچے گر کر ٹوٹ گئیں۔ جب دکاندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بکھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے طوطے کو مار مار کر اس کا سر گنجا کر دیا۔ طوطے کو بے قصور سزا ملی تھی جس کا اسے بہت رنج ہوا۔ چند لمحے پہلے کہاں وہ بلبل ہزار داستان بنا ہوا تھا، اب اس نے بول چال ترک کر دی۔ اس کی شیریں بیانی اور شکر فشانی بالکل جاتی رہی۔ طوطے کے اس فعل سے دکاندار کو سخت پریشانی اور ندامت ہوئی اور اپنے کیے پر پچھتایا۔ دکاندار کو طوطے سے بڑی محبت تھی۔ طوطے کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا اب کیا کروں، کیونکہ اس کی توتلی باتوں سے دکاندار کو بڑا لطف ملتا تھا۔ اس نے کئی دن تک طوطے کی خوشامد کی اور طرح طرح کے پھل دیے کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے، لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس کی دکان پر جو گاہک آتے تھے وہ بھی اس کی خاموشی پر تعجب اور افسوس کرتے تھے۔ دکاندار نے بڑے جتن کیے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بیچارہ دکاندار اسی غم میں حیران اور پریشان دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک چارہ ابرو کا صفایا کیے ہوئے گنجا درویش خدا مست دکان کے سامنے سے گزرا۔ طوطے نے جو ہی اس گنجے فقیر کو دیکھا فوراً بلند آواز سے بولا، سائیں تو کس سبب سے گنجا ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے طوطے کی اس بات پر ہنس پڑے۔ اس طرح طوطے نے درویش کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھا۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس غلط قیاس رائی کے سبب گمراہ ہو گئے۔ اپنی غلط قیاس سے کبھی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور کبھی اولیاء علیہ السلام کو اپنے برابر سمجھتے رہے۔ اگر کوئی اس بے ادبی پر اعتراض کرے تو کہتے ہیں ارے ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان۔ نبی اگر اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالے تو ہزاروں کا لشکر جی بھر کر کھانا کھا لے، کھانے میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ برابری کرنے والا بدبخت کھانے کی بھری ہوئی دیگ میں اگر تھوک دے تو دوسرے لوگ تو درکنار اس کے اہل کھانا بھی کوئی اس دیگ سے کھانا نہ کھائے گا۔ درس حیات، تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس ارائی نہ کرو۔ ہر خاموشی غصہ نہیں ہوتی، ہر نقصان سازش نہیں ہوتا اور ہر مسئلہ سامنے والے کی غلطی نہیں ہوتا۔ انسان اکثر سنے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے، دیکھے بغیر الزام لگا دیتا ہے اور سمجھے بغیر رشتہ توڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے دھوکہ دیا گیا۔ غلط قیاس کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے، اس لیے بار بار تاکید ملتی ہے تحقیق کرو، گمان سے بچو اور دل کی عدالت میں کسی کو مجرم نہ بناؤ، کیونکہ غلط قیاس رشتے توڑ دیتی ہے، دلوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ تحقیق کے بغیر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ دکاندار نے طوطے کی خاموشی اور ایک واقعے کو بنیاد بنا کر قیاس ارائی کی، مگر حقیقت جانے بغیر فیصلہ کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نقصان بھی ہوا، دل میں پچھتاوا بھی آیا اور سچ سامنے آ کر سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ ہم اکثر دوسروں کے رویوں کو اپنی سوچ کے مطابق معنی دے دیتے ہیں، حالانکہ ہر خاموشی بدنیتی نہیں ہوتی اور ہر غلطی سازش نہیں ہوتی۔ قیاس ارائی رشتوں کو توڑ دیتی ہے، جبکہ تحقیق اور گفتگو رشتوں کو بچا لیتی ہے۔ اس لیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے، دل میں بدگمانی پالنے سے پہلے اور فیصلہ صادر کرنے سے پہلے سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو شخص بغیر تحقیق کے فیصلہ کرتا ہے وہ اکثر خود ہی اپنے فیصلے کا شکار بن جاتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے۔
تحقیق کے بغیر قیاس آرائی نہ کرو، کیونکہ قیاس اکثر ہمیں حق سے دور لے جاتی ہے۔ بے شک